السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اعتکاف کے تمام مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ 2. اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ 4. اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ 5. کیا عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ 6. کیا شوہر عورت کو اعتکاف سے روک سکتا ہے؟ 7. کیا معتکف بیوی کے ساتھ ہم بستری بیش کنارہ کر سکتا ہے؟ 8. کیا معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے؟ 9. کیا معتکف کو مسجد سے نکلنے کی کتنی عذر ہیں؟ یعنی جن عذروں میں معتکف نکل سکتا ہے وہ کون سے عذر ہیں؟ 10. کیا معتکف مسجد میں کھا پی سکتا ہے؟ 11. کیا معتکف مسجد میں موبائل، انٹرنیٹ، ویڈیو دیکھ سکتا ہے؟ 12. کیا معتکف پان، بیڑی، سگریٹ تمام چیزوں کی استعمال کر سکتا ہے؟ 13. کیا معتکف فون پر بات کر سکتا ہے؟ 14. کیا معتکف مسجد میں سامان خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ 15. اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ 16. کس وجہ سے اعتکاف جاتا رہے تو کتنے دنوں کی قضا کرے؟ یعنی جس میں اعتکاف چلا جاتا ہے، جتنے دنوں میں اعتکاف نہیں کیا کہ اس کی قضا کرے یا نہیں کرے، اس تمام مسئلوں کو اس ویڈیو میں آج ہم حل کریں گے اور ان تمام مسئلوں سے ہم واقف ہوں گے۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، مسجد میں یعنی اعتکاف کسے کہتے ہیں، آج اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اسی کے لیے مسلمان عاقل اور جنات اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ 2. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: سنت موقدہ، واجب، مستحب اور نفل۔ نمبر 1، سنت موقدہ کہ رمضان کے پورے عشرے اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بانیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ نمبر 2، واجب کے اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ یعنی جب واجب ہے جو اعتکاف کی منت مانی اور زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوگا۔ زبان سے کہا، دل میں ارادہ نہ ہو تو واجب نہیں ہوگا، یعنی دل سے ارادہ کرنے سے ہی واجب ہوگا۔ 3، مستحب و نفل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو واجب ہو گیا، سنت موقدہ ہو گیا۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب بھی بتا دیا آپ کو۔ واجب وہ اعتکاف کہ جس میں منت مانی ہو، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوگا، یعنی دل میں ارادہ نہ ہو تو واجب نہ ہوگا۔ 3، مستحب و نفل کسے کہتے ہیں؟ ان 2 کے علاوہ، یعنی ان جو 2 اوپر ذکر کیے گئے ہیں، سنت موقدہ اور واجب، اس کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ سنت اور مستحب ہے، یعنی غیر سنت موقدہ ہے، جس کو ہم نفل بھی کہتے ہیں۔ اب تیسرا ہے اعتکاف سنت، یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخ میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا، جو مسافر ہے اس نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی۔
تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ یعنی اعتکاف کے لیے اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی پھر اس کو سن لیں، اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھوں گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا، یعنی رمضان کے علاوہ کی تاریخوں میں یا دنوں میں یا سال میں رمضان کے علاوہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے گا، رمضان میں یہ اعتکاف 1 مہینے کا نہیں مانا جائے گا بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی۔ کسی نے نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، جو اعتکاف مستحب ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، اس کے لیے غیر مؤکدہ ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے، معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا کیونکہ نفل اعتکاف ہے۔ 4 اعتکاف کے لیے کوئی قید نہیں، جتنے لوگ چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ رمضان کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اعتکاف کر لیں تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب پر بری ذمہ ہوگا۔ 5 عورتوں کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں، مگر اس جگہ کریں جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے اور چاہیے کہ اس جگہ کوئی پاک صاف رکھے اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے، یعنی کچھ الگ سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے۔ 6 عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، یعنی کسی عورت نے اعتکاف کی منت مانی، میں اعتکاف کروں گی، اور اگر شوہر چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں کرے گی، اور اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرے، اور اگر شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ ایک مرتبہ اگر عورت نے پوچھا شوہر سے کہ میں اعتکاف کر لوں اور شوہر نے جواب دے دیا کہ ہاں کر لو، یا اجازت دے دی کر لو، اور اس نے اعتکاف شروع کر دیا تو اب شوہر کے ذمے ہے کہ اس کو نہ روکے۔ 7 معتکف کو وطی کرنا اور عورت کو بوسہ لینا یا چومنا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے، یعنی اور اس کے باوجود جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو معتکف عورت کے ساتھ اس کا شوہر نہیں کر سکتا۔
انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، عورت سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ جمعہ کے علاوہ اوروں میں اگر انزال ہو تو فاسد ہے، ورنہ نہیں۔ احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہو تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ یعنی صرف خواب میں یا نظر پڑنے سے یا کسی اور طریقے سے انزال ہو گیا بغیر اختیار کے تو پھر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خود اختیار ہو تو پھر فاسد ہو جائے گا۔ 8، اعتکاف واجب ہے۔ معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہا۔ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا مریض کو عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوں گا تو یہ شرط جائز ہے۔ یعنی اعتکاف کرتے وقت یہ نیت کر لی میں ان تمام چیزوں کو کروں گا، تو اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا یا مریض کی عیادت کرنا یا کسی کی گواہی دینے جانا اس کے لیے درست جائز ہے۔ مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں، بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کا اقرار کرے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ 9، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، یعنی 2 عذروں میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک، حاجت طبیعی کی مسجد میں پوری نہ ہو، یعنی وہ طبیعی حاجت جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو، تو غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، یعنی یہ تمام چیزیں مہیا نہ ہو، جیسے وضو کی حاجت ہو، استنجے کی، پخانے کی، پیشاب کی، غسل کی، ان تمام حاجتوں کی اصلاح موجود نہ ہو، یعنی اسباب موجود نہ ہو، تو ان صورتوں میں وہ باہر ان حاجت کو پورا کرنے جا سکتا ہے۔ مسجد میں گزارنا ناجائز ہے۔ کیا ناجائز ہے؟ اسی طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے۔ یہ ناجائز ہے، مسجد میں وضو اور غسل کا پانی گرانا ناجائز ہے۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ 2، حاجت شرعی مثلاً عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے جانا، ان 2 صورتوں میں جا سکتا ہے، یعنی غسل، استنجا، پاخانہ، پیشاب کی جگہ یا وہ ساری چیزیں حاجت کے لیے موجود نہ ہوں مسجد کے اندر، تو باہر وہ چیزیں مہیا ہوں تو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے اور جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔
10 معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد میں باہر ہوگا، ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہا۔ یعنی یہ تمام چیزیں اگر مسجد سے باہر جا کر کرے گا، کھانا پینا، تو پھر اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، یعنی مسجد کو گندگی سے نہ بھر دے۔ 11 معتکف مسجد میں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کا استعمال نہ کرے کہ اکثر اوپن امیج گانے فلم آتے رہتے ہیں، لہٰذا پرہیز کرے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث شریف کی قرأت کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، علم دین حاصل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے سیر و اذکار اور اولیاء و صالحین کی حکایت پڑھے، یعنی تمام حدیث، قرآن، تلاوت قرآن، یہ تمام چیزوں کو اس میں وقت کو صرف کرنا ہے، اور امور دین کی کتابت کرے وغیرہ وغیرہ۔ 12 معتکف پان، بیڑی، سگریٹ، تمام ان چیزوں کو کھانے پینے کے لیے فنائے میں نکال سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کر بھی لے گا تو اعتکاف نہیں جائے گا اس کا، لیکن چونکہ روزے کے بعد، روزے کی حالت میں تو ویسے ہی نہیں کر سکتا، روزے کے بعد یہ تمام چیزوں کو کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے جب تک 10 دن کا اعتکاف ہے تو اس چیز کو موقوف کر دیا جائے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنا ہے۔ جیسا کہ علامہ صدو شریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد، یعنی مسجد کا آنگن جو جگہ مسجد سے باہر سے اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خوب منہ صاف کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہو، یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، یہ تمام چیزیں کھائے اور مسجد میں ایسے ہی داخل ہو جائے تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اور یہ اعتکاف کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ تمام چیزوں کا سیون کرنے پر یا استعمال کرنے پر ہمیں منہ کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھ کر جانا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کا اور نورانی ماحول ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور وہ ماحول کے اندر دھرم برہم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں اگر کوئی جاتا ہے۔ ہاں، اگر باہر جا کر سگریٹ پیے گا یا گھر جا کر مستحب غسل یا وضو کرے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، اسی لیے گھر میں نہیں، مسجد میں ہی سارے کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اس شکل میں ہے کہ جب کوئی انتظام باہر بھی موجود نہ ہو اور مسجد میں موجود نہ ہو تو اس کنڈیشن میں کر سکتا ہے، اور اگر مسجد میں بیت الخلاء نہ ہو یا غسل خانہ نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے، جبکہ غسل فرض ہو، لیکن ضروریات پوری ہوتے ہی فوراً واپس آ جائے، تاخیر نہ کرے۔ اگر رک کر باتیں کرنے لگا یا وہاں بیڑی سگریٹ پینے لگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ 13 مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، ہاں اپنی ضروریات کے لیے، بچوں اور گھر والوں کے لیے خرید سکتا ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ 15 اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو فوراً غسل کرے، دن یا رات تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اعتکاف نہیں جائے گا۔ 16 اعتکاف مسنونہ کے رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھنا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، جس دن اعتکاف توڑا ہے اس دن ایک دن توڑا ہے تو ایک دن کی، 2 دن کی، 3 دن ہے تو 3 دن کی قضا کرے، اس کے علاوہ پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص نے نیت کر لی 10 دن کی اور وہ اعتکاف
نہیں کر پایا تو وہ سوچے قضا کرے پورے 10 دن کی، تو نہیں، چونکہ ایک دن ان نے اعتکاف کیا ہے تو اعتکاف کرنے کے بعد 1 دن کی 2 دن کی قضا اس کی ہو گئی ہے، تو پھر وہ قضا اس کی کر سکتا ہے بعد میں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی، یعنی کسی معین مہینے کی منت مانی تھی، کسی معین مہینے میں منت مانی تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو وہ سرے سے اعتکاف کریں، یعنی شروع سے اعتکاف کرے، اور علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کریں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ تمام چیزیں ناظرین آپ کے سامنے اعتکاف کے متعلق آ چکی ہیں، ان تمام مسئلوں پر غور فکر کریں، اور جو چیز آپ کی رہ جائے تو میں کامنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے میں کوئی نہ کوئی چیز رہ گئی ہو۔ ہاں، ایک چیز بغور میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ اگر اعتکاف کیا جائے اس میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ غسل وغیرہ ہمیں، اگر غسل کی حاجت ہو تبھی ہم کو نہانا ہے، اور اس کے علاوہ غسل کی حاجت نہ ہو تو ہم نہیں نہا سکتے اعتکاف میں، نہ ہم بال کٹوا سکتے ہیں اپنے اعتکاف کی حالت میں، نہ ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور بال، مونچھیں یا تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، ناخن، ان کو تراشنے کے لیے پہلے ہی ہم فوکس کر لیں، پہلے ہی ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں غسل کی حاجت ہے تبھی ہم نہائیں گے۔ ہاں، البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو شدت کی گرمی ہو رہی ہے اور وہ گرمی اس کو برداشت سے باہر ہے اس کی، اور اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، تو ہاں اس کنڈیشن میں وہ ایسا کر سکتا ہے کہ گیلا کپڑا لے کر اپنے جسم کو پوچھ لے، بس اتنا ہی، یا ٹھنڈک کے لیے بالوں پر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیر لے، بس اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل غسل نہیں کرے گا، نہ نہائے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے جو وقت ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اس کو اللہ کی ذکر و اذکار میں، قرآن میں، تلاوت میں ہم اس کو گزاریں۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اسی میں اپنا وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ ناظرین، چونکہ بعد عصر اعتکاف کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے اعتکاف کے لیے۔ اپنا بستر اور تمام ضروریات کا جو سامان ہے ہم اس کو لے کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اور نیت کا طریقہ یہ ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کر لیں کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اتنا کہہ دیں، اور دل سے اس کا نیت کرنا ضروری ہے، دل سے بھی نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اتنا بھی دل سے کہہ دیا یا زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے کہہ دیا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر ہی گزارنا ہے، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، اور ہمیں فضول چیزوں میں، لغویات میں یا بات چیت میں ہمیں نہیں لگنا ہے۔ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، ورنہ پھر سو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ کریں۔ اعتکاف کے اندر دعاؤں کی کثرت ہو، چونکہ آج دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عشرات ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے آپ کا رحمت کا عشرہ ہے جو کہ نکل چکا ہے، دوسرا آج سیکنڈ عشرہ ہے، وہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے جو کہ غروب آفتاب کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ تیسرا عشرہ بچا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں، عبادات میں گزاریں۔ اور چونکہ آج اور ایک بہتر چیز ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، 21ویں شب ہے، اسی لیے ہم کوشش یہ کریں رات کو بھی جگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 طاق راتیں اس امت کو دی ہیں، اس لیے ان 5 طاق راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کریں اور عبادت کریں،
اور دعاؤں کی کثرت کریں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ ناظرین، یہ تمام نالج آپ کو ہمارے چینل 4 سبجیکٹ کی جانب سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ نالج اچھی لگی ہو تو ہمارے 4 سبجیکٹ ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نالج کو اپنے فرینڈس، احباب اور رشتہ دار اور تمام جاننے والوں کو بھیجیں جو اس کے طلبگار ہیں، جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جلد